السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جادو، نظر بد اور جنات کا اثر ہمارے اوپر تب ہوتا ہے جب کسی نہ کسی جگہ پہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہو جاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، یا علم ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو غلطی نہ سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر شیاطین ہمارے اوپر مسلط کر لیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کے کرنے سے ہم جادو، نظر بد اور جنات کی شرارتوں، اثرات اور ان کے تنگ کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لائحہ دیا ہے، وہ یہ کہ ہمیں تنہائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے، تنہائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے، اور خاص کر جب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، چپک کے رہنا چاہیے، اور اس سے ہمیں شیطان کے شر سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کے وسط میں رہنا چاہتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ رہیں، اور دو لوگ ہیں اس میں سے اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر تصور کر کے یا بنا کے تو اپنی زندگی کو گزاریں، تنہائی میں نہیں رہنا ہے۔ تو شیطان، اس حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ شیطان نسبتاً دو لوگوں سے، ایک کی نسبت دو لوگوں سے دور رہتا ہے، اور کافی اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو جماعتی زندگی اختیار کرنی چاہیے اسلامی طور پہ، اور ایسی جماعتی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ جو کہ آپ کے عقائد و نظریات کو ساتھ ساتھ، ایسی جماعت جو کہ ٹھیک کرتی رہے، وہ آپ کے عقائد و نظریات کو دیکھتی رہے کہ کسی جگہ پہ آپ کسی ایسی سائڈ پہ تو بہک نہیں رہے کہ جہاں آپ اسلامی کا اپنا تشخص جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ کو وابستہ رہنے کی جو تاکید کی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو تنہائی کی نحوست کا پتہ چل جائے تو کوئی سوار رات کو اکیلے میں سفر بھی نہ کرے۔ تو اس لیے جماعتی وابستگی ضرور اختیار کرنی چاہیے، اور وہ بھی ان بنیادوں پہ کرنی چاہیے کہ ایسی جماعت کے ساتھ جو قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر چلے، جو اللہ، اس کے رسول، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام قسم کے ایسی تعلیمات کو فالو کرتے ہوں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا کی ہیں۔ باقی معاملات جو ہیں وہ اس کے بعد دوسرا عمل آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس معاملے میں بتایا ہے کہ جب تم شیطان کے مقابلے میں، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، جادو، نظر بد، جنات، یہ ساری چیزیں یہ شیطانی اعمال ہیں، جب ان کے اندر پھنسنا شروع ہو جائے نا تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ ایک شاگرد ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ دیکھو اگر شیطان تمہارے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ شاگرد نے کہا میں مقابلہ کروں گا۔ استاد نے پوچھا کہ مقابلہ کرو گے، اس کے باوجود پھر حملہ آور ہوتا ہے؟ شاگرد نے کہا پھر میں مقابلہ کروں گا۔ استاد نے پوچھا کہ اس کے باوجود اگر وہ حملہ آور رہتا ہے تو کہنے لگا کہ پھر میں مقابلہ کروں گا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ شاگرد سے کیا کہا کہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ استاد نے پھر جو مثال پیش کی وہ یہ کہا کہ اگر تو بکریوں کے کسی ریوڑ کے پاس سے گزرے اور بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت پہ تعینات کتا وہ تمہاری طرف
بھاگے تو کیا کرو گے؟ ہاں میں اسے ڈانٹوں گا. پوچھا اس کے باوجود اگر وہ تمہاری طرف بھاگے کاٹنے کو آئے کیا کرو گے؟ ہاں پھر میں اسے ڈانٹوں گا. تو تیسری بار بھی جب شاگرد نے یہی جواب دیا تو استاد نے بڑی پیاری بات کی. کہا کہ اگر یہی سلسلہ تم نے جاری رکھا تو تم جس منزل کی طرف جا رہے ہو تو تم اپنی منزل سے لیٹ ہو جاؤ گے. وہ تمہیں الجھائی رکھے گا اور تم منزل کی طرف نہیں جا سکو گے. تو لہٰذا تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم اس ریوڑ کے مالک کی طرف رجوع کرو اور اس سے کہو کہ اس کتے کو باندھ دے، پکڑ لے، منع کر دے تاکہ میں گزر سکوں. تو جب وہ پکڑ لے گا، اس کو باندھ دے گا، اس کے بعد تم اپنا سفر آرام سے جاری رکھ سکتے ہو. پھر وہ کتا نہ تمہارے پیچھے آ سکتا ہے نہ بھونک سکتا ہے. تو یہ مثال جب شاگرد کو بتائی تو ساتھ ہی بتا دیا کہ اسی طرح تمہیں اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے. شیطان کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی مدد طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ شیطان ابلیس کو باندھ دے تمہارے اگینسٹ آنے سے، تمہارے اگینسٹ کام کرنے سے، تمہارے اگینسٹ سازش کرنے سے. تو یہ ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب جادو یا کسی نظر باز یا جنات کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات میں، تو ہمیں فوراً اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے. اور ایک بات ہمیں لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی نعمت اور رحمت رب کی طرف سے نصیب ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحم کیا اور وہ نعمت ہمیں عطا کر دی، وہ خوشی ہمیں عطا کر دی. اگر کوئی ہمارے اوپر دکھ، درد یا مصیبت آتی ہے وہ ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے. تو یقیناً ہمیں پھر اپنے نامہ اعمال کو فوراً درست کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہیے. اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلا کام یہ جب ہم کریں گے اس کے بعد پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم جادو، نظر بد اور جنات کے اثرات کو توڑنے کے لیے ہم جب کوئی عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں برکت بھی عطا کرے گا اور ہمیں ان مصیبتوں سے نجات عطا کرے گا.